हाले ड्राइव करते हुए मुतासिफ सी बार बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सकते थे। एविया की दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थीं। यूँ जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यूफ़ोन की दुकानें हों। बमुश्किल एक दुकान मिली तो इसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिन्नतों पर भी इसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने कदरे गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां-दवां थी और खिड़की के बाहर हर सू बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करते हाले को देखा। जहांगीर, और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे उधर लेकर जा रही हो? वो हक्का बक्का रहेगी। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओ हाले, इसने हड़बड़ा कर पर्स में से मुड़ा तुड़ा सा कागज़ निकाला। इसने कागज़ पर देखा, इस इलाके का नाम जहांगीर लिखा था। वो इसे जहांगीर पढ़ती रही थी। अब इसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता था। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इधर जाना है तो वो तहाइफ ही उठा लाती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये तो सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फ़ीड कर लिया है ना? जब फारिग होना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतौजही से इसकी ये हदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। इसके बाद दरवाज़ा बंद करते ही हाले गाड़ी जंग से भगाकर ले गई। वो एक खूबसूरत सा बंगला था। बैरूनी चारदीवारी की जगह सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दरवाजे दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा ऊंचा था। इस तक चढ़ने के लिए दो स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों अतराफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का इसने कभी सोचा ही नहीं था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रवेश पर चलती इन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पर सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी, सिकंदर शाह। वो तुर्क हिज्जों में लिखा नाम इसकी फूफा का ही था। घंटी की तलाश में से इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थी और शायद कोई खिड़की खुली थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़ा या कुल्हाड़े को लकड़ी पर जोर से मार रहा हो। इसने कपकपाती उंगली घंटी पर रखी और सुनहरी डोर नॉब की चमकते धात पर अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी स्याह आंखें, दोनों शालों पर फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। इसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पर कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजानी ज़बान में बुड़बुड़ाता दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पे बिछे डोर मैट पर इसे दरवाज़ा खोलने वाले के नंगे पाँव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थीं और इसके कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर इसे देखा। इसका सांस लम्हे भर को साकत हुआ था। वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही भूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पर गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी हुई मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पे तेवरी लिए आंखें सुकेड़ कर इसे देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। सन कम सन। इसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है, वो अंग्रेज़ी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से इसका चेहरा देखने लगा। इसे लगा वो बॉस्फोरस के पुल पर हथेलियां फैलाए खड़ी है और नीले पानियों को छूकर आती हवा इसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के ज़ेर असर थी, हसीन ख्वाब के। मैं इनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी।
اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دھم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوئی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پر قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسعت میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پش کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کی جوڑ پر زور زور سے ضربے لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کسی شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں؟ خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پر کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پر ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتن چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکیں۔ حیا میرا بچہ، تم کب آئیں؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکیں۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پر بددل سی بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی۔ بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت اور اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھنے لگ گئیں۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی تھی۔ وہ جو داور کے ولیمے پر اسٹیج پر بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پر دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پش کیے کیبنٹ کے دروازے پر اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہیں۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پر ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔
मिल चुका हूँ। वो अब झुककर दराज से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियाँ याद रखने के मामले में बहुत पुअर है। वैसे कोशिश तो करता है और इसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल पुप्पो इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इससे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर, सारा कसूर तो वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही औलाद को कभी रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्ज़ाम किसके सर पर रखा जाए। सबीन पुप्पो का जोशो खरोश से दमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वो इसी तलखी से कहती जा रही थी। जिहान अब भी काम में मसरूफ़ था। मसलन अब आप लोग हैं, आप कई दिहाइयों से इधर मुक़य्यम हैं और शायद आपका वापस आने का और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता। तो है ना ये अनफेयर नहीं? पुप्पो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लट्ठे की माने सफ़ेद और फीका। फिर वो बदिक्कत ज़रा सा मुस्कुराई और होरले से सर झटका। ठीक ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही नहीं सके। वो अब मुतमईन थी, अपने लहजे पर इसे कतई अफसोस नहीं था। इन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस इसका इनसे ताल्लुक़ एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ थी। किसी की मनकूहा होकर भी ख़ानदान के लड़के इससे उम्मीद लगाने लगे थे। इस कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका ये ज़िम्मेदारान भी तो चखें, जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद रहा था कि वो इसकी कज़न है। और बस दफतन इसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। इसमें एक खुशशक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पर आर्मी कैप और खाकी वर्दी के कंधों पर सजे तमगे और फूल सितारे। ये पुप्पा हैं। वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन पुप्पो ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसको रिश्ते याद दिलाएं। वो पलटे बिना खासा जताकर बोला तो हया चौंकी। वो तो इससे इतना लाताल्लुक़ समझ रही थी। इसका ख़्याल था जहान ने इसकी तल्ख़ बातों पे ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो बज़ाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था। वो ज़रा मुहताज सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब है फूफा आर्मी में थे? पाकिस्तान आर्मी में? नहीं। जहान हथौड़ी स्लेब पर रखकर आगे बढ़ा और फ्रिज पर रखा फ्रेम हाथ से गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पर सजदा रेज़ हो गई। हया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना? मैं बस लगा रही हूँ। पुप्पो अब संभल कर दोबारा से हशाश बशाश से हो गई थी। हया जवाब दिए बिना तहैयर से फ्रिज के ऊपर ऊंधे मुंह गिरे फ्रेम को देखे गई। इसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमिजाजी से जिहान ने फ्रेम गिराया था वो अभी तक इस पर गंग थी। मम्मी, आपका कैबिनेट तैयार है। वो अब कैबिनेट का दरवाज़ा खोल बंद करके चेक कर रहा था। थैंक यू जिहान। और बाथरूम का नल भी। पुप्पो ने गोल मेज़ पर पुलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए याद दिलाया। अरे है, फिर वही बदमज़ा पुलाव। वो खफीफ सा सर झटक कर रह गई। रहने दे पुप्पो, मैं कोई अगर मगर नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ख़ास नहीं बना सकी, इसलिए अब इनकार करके मुझे शर्मिंदा मत करना। जिहान अब दराज से एक डब्बा निकाल कर अंदर रखी चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। दफतन डोर बेल बजी। जिहान ने रुक कर राहदारी की सिम देखा, फिर डब्बा वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। शुरू करा हया। पुप्पो ने मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए प्लेट इसे थमाई। इसने शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला प्लेट में निकाला। राहदारी के इस पार जिहान किसी मर्द के साथ तुर्क में कुछ बोल रहा था। दोनों की आवाज़ें मध्यम सुनाई दे रही थीं। दूसरे ही चम्मच में वो पुलाव इसे मज़ेदार लगने लगा था। डीजे ठीक कह रही थी, इनको खाना सिर्फ सफ़र की मतली के बायस बुरा लग रहा था। फूफो, आपके हाथ में बहुत जायका। हया, इसका चम्मच पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुक गए। बेहद बेयकीनी से इसने गर्दन मोड़ी। जहाँ जहान सिकंदर राहदारी से इसे पुकारता चला आ रहा था। क्या इस मगरूर और बददिमाग आदमी को इसका नाम याद रह गया था? जी, वो बमुश्किल बोल पाई। वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने देखा इसके हाथों में एक अध खुले गुलाबों का बुके और एक सफ़ेद कार्ड था। क्या तुम यहाँ रहने आई हो? वो इसके सामने खड़ा सख्ती से पूछने लगा। नहीं। वो सांस रोके इन सफ़ेद गुलाबों के फूलों को देख रही थी। ये इसके लिए नहीं हो सकते थे। नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर अपने वैलेंटाइन को मेरे घर का पता देने की क्या ज़रूरत थी? इसने ज़ेरे लब तुर्क में किसी गैर महज़ब अल्फाज से इस नामालूम शख्स को नवाजा और गुलदस्ता और कार्ड इसके सामने मेज़ पर तकरीबन फेंकने के अंदाज में रखा। नहीं, मैंने नहीं। वो फटी फटी निगाहों से फूलों के ऊपर ग्रे सफ़ेद कार्ड को देखे गई, जिस पर लिखे हरूफ नुमाया थे। फॉर माई लव, हया सुलेमान, फ्रॉम योर वैलेंटाइन।
اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے۔ اسے یاد تھا یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفتر میز پر رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا بیٹھو بچے، پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کی کال آ رہی ہے، وہ باہر آ گئی ہے شاید، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے کو جیسے کچھ باقی ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پر سفید گلاب پڑے رہ گئے، ڈور میٹ پر اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کورئیر کمپنی کی رسید تھی، غالباً جو شاید جہان نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی AR نے بک کروائے تھے، A سے احمد اور R سے، اور دھیرے دھیرے سڑک پر کے کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر سے آ رہی ہے، پھر اس AR کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پر نصب بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پر جمی تھیں۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے روز ہی ڈورم آفس حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ DJ کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور PhD کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ وہ ہینڈسم لڑکے کا ذکر DJ نے پہلے روز کیا تھا، اسے گاڑی چنتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کراؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ نہ اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ DJ جب بھی ان کو ساتھ دے کر آتی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہیں، یہ چائنیز ہیں، یہ نائجیرین ہیں، یہ ڈچ ہیں، اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ DJ نے 2 لیے، جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پر امتحان دینے کی پابندی تھی، اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سمانچی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی، تو یہ حالے نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے DJ سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھیں اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کہیں جاتی ہے، DJ چپس کو اترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتیں۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی ہے یہ حالے نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا ٹرپ رہا؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں بھی خوب بور ہو گئیں تو باہر آئیں۔ سرد نم اور ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پر سبانچی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں، سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھیں جب DJ نے اس کا شانہ ہلایا۔
یہ جو آخری زینے پر 3 لڑکے کھڑے ہیں یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پر آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا۔ وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں، مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، مگر فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی سرخ پینسل ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پر اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بری کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سومانچی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس وہ سومانچی کے طلباء کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈیول رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھوٹی تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتی تھی اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی دیر سے آئے تو گورسل گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی، ایک طرف ہرا بھرا سا پارک اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ موٹے موٹے قطرے اس پر گر رہے تھے۔ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پر اونچی ہیل سے چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے کوفت سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کی اسٹریپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹریپس سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ اس کے پہلو میں گرے ہاتھ سے لٹکے دونوں جوتے ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا، چاہے جس اسٹیشن پر بھی اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پر تھی مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے پیچھے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص جناسہ سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہان سکندر تھا، بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس۔ جیل سے بال پیچھے کیے وہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی۔ کنکھیوں سے اسے وہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پر اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکے جوتے بھول ہی گئے۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کم گو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔
चंद पल सिरके थे कि जहान ने सफ़ा पलटने की गर्ज से अखबार नीचे किया और अंगूठे से अगले सफ़े का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पर डाली। फिर सफ़ा पलटकर अखबार की जानिब मुतवज्जा हो गया, लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा इसे देखा। इसकी भीगी मोटी लटें रुखसारों से चिपक गई थीं। पानी के कतरे थोड़ी से नीचे गर्दन पर गिर रहे थे। वो इसके मुतवज्जा होने पर भी सांस रोके सामने देखे गई। ओ हया! वो हैरत भरी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से पलकें इसकी जानिब उठाई। काजल की लकीर मिटकर नीचे बह गई थी। तब भी इन उदास आंखों में अजीब सहर दिखता था। जिहान सिकंदर, वो बदिक्कत रस्मन मुस्कुराई। हया कैसी हो, अकेली हो? कहने के साथ जिहान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वहाँ कोई मुसाफिर हया का हम सफ़र नहीं लग रहा था। जी अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा है कैसी हो? मुस्कुराते हुए अपनायत से कहते हुए वो अखबार तय करने लगा, और वो जो इसके लिए हथौड़ी और मीखे नहीं रख सकता था अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही जिहान सिकंदर था। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। तुम फिर कब आओगी घर? अखबार एक तरफ रखकर अब वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जा था। वो यकटिक इसे देखे गई। बस शायद कुछ कहने की सही में इसे महसूस हुआ। जिहान की निगाहें इसकी हथेली पर फिसली थी और पेशतर इसके वो छुपा पाती वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पाँव बैठी हो। लाओ दिखाओ जूता। वो खफा हुआ था या फिक्रमंद, इसे सोचने का मौका ही ना मिल सका। जिहान जूता लेने के लिए झुका तो इसने बेबसी से टूटी हील वाली सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाला है। इसके हाथ से जूता लेकर अब वो इसे उलट पुलट कर देखने लगा। हया ने बेचैनी से पहलू बदला। जिहान रहने दो, ठहरो, शायद ये जुड़ जाए। वो झुककर दूसरे हाथ से ब्रीफ केस में कुछ निकालने लगा। जिहान, लोग देख रहे हैं। ये पकड़ो ज़रा। वो सीधा हुआ और जूता हया को थमाया, फिर हाथ में पकड़ा टेप खोला। काफ़ी लंबा सा स्ट्रेप खोलकर दांत से काटा। हया ने जूता सामने किया। इसने एहतियात से हील के नीचे लटकते हिस्से को ऊपर के साथ जोड़ा और इसके गिर्द चारों में चक्रों में टेप लगाता गया। अब पहनो। मरहम शुदा सैंडल को इसने झुककर हया के कदमों में रखा। हया ने इसमें पाँव डाला और स्ट्रिप बंद करने झुकी हील के जोर पड़ने पर दोबारा चढ़ा हुआ और हील का टूटा हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। ओह! वो मुतासिफ हुआ। कोई बात नहीं। हया को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो सर्द महर और तल्ख जिहान नहीं, बल्कि कोई अपना अपना सा शख्स था। वो जवाब देने के लिए बजाय झुक गया था। हया ने गर्दन पीछे करके देखा। वो अपने बूट का तस्मा खोल रहा था। इससे पहले कि वो इसे रोक पाती, जिहान अपना बूट उतार चुका था। पहन लो, बाहर ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जुराबें उतार कर अपने ब्रीफ केस में रख रहा था। इसका अंदाज आम सा था, जैसे वो रोज़ ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते दे देता हो। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूँगी। मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? जिहान ने ज़रा सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ऑफिस के काम से इसलिए जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें जूते वापस कैसे करूँगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला स्टेशन सिसली है। इधर हम साथ मॉल से जूता खरीदेंगे। फिर मैं अपना बूट वापस ले लूँगा। मगर तुम्हारे ऑफिस का काम? मैं नंगे पाँव काम पर जाकर क्या करूँगा? वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो यकटिक काजल की मिट्टी स्याही वाली आंखों से इसे देखे गई। इसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थीं और थोड़ी सी गिरते पानी के कतरे खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चौंकी और खफीफ सा सर झटका और दुहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती थी कि जिहान लाताल्लुकी से बैठा इसकी बात नहीं सुन रहा, वो इसको वही फिक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जिहान आपात हो चुका था। अजीब धूप छाँव जैसा शख्स था। सिसली के स्टॉप पर मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जिहान बहुत आराम से इसके आगे नंगे पाँव चल रहा था। इसके अंदाज में कोई खफत, कोई झिझक न थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। चंद जीने बाद ही ऊपर सीढ़ियों के अख्ताम पर सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जिहान की दाईं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए इसने देखा ज़मीन पर एक कील निकली पड़ी थी। इससे पेशतर कि वो मुतला कर पाती, जिहान का पाँव इस कील के नोकदार हिस्से पर आया। जब इसने दोबारा पाँव उठाया तो इसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद निकल गई थी। इसने बेख्तियार जिहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीट में देखता तेज तेज चल रहा था। जिहान, तुम्हारा पाँव, तुम्हें ज़ख्म आया है। वो इसके साथ चलने की कोशिश में तेज़ी से चलने लगी थी। खैर है, वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वाक़ईतन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी।
اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کے اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستاروں کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی 5ویں منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسعت میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنیوں کمکموں سے مزین ٹاورز 5ویں منزل تک کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر 5ویں منزلوں کی بالکنیاں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع ہی نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا تھا، مگر حیا پرسکون تھی۔ حالِ نور سمیت وہ کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں عار نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی چمکتی بالکنی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا، پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر رستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کی سرما کی ملی جلی کھمتی مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا تھا اور اب وہ برف کھول کر آستین موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر سرسری نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید وہ مذاق کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ محب سی اس کی وجیح چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان۔ مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تو وہ یہیں بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی، میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام وہ پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جہان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے تھے۔ اب ایک ترک گلوکار دھیمی والی لے والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی ہی آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ لوگوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹریٹ سیکرٹ آرگنائزیشنز جیسی ترکیبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کوہنیاں میز پہ رکھ کے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سے رہ آہستگی سے بولی، کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا، یا کمال اتا ترک، وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔
ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن، اس نے کب رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ وٹنس جہان کے اشارے پر بل لے آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائے ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے۔ جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھنج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی، جیسے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ جہان کی اگلی بات لوگوں میں رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر کے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا شڑ شڑ کرتا بھاپ اڑاتا سزلر پلیٹر بیف اسٹیک سمیت الٹ گیا۔ میز پر رکھے حیا کے ہاتھ پر ٹرے اور گرم بیف کھٹے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری، دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے میں کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی اب فرش پر گری تھی۔ جہان ناگواری سے ترک میں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی، بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کرو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی میں وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے جس کے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پر ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی، گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پر جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بساختہ لوگوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی۔ وہ مسکرا دی، پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے۔ اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی گھاس پہ، وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی، پھسل گئی تھی تو ہتھیلی رگڑی گئی۔ ہاں، اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے ابرو اٹھائے۔ لڑکی، کور اسٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے گتے کی طرف گیا، جھک کر 3 انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پر لگا دو، ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں سے ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پر مل دی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام میں ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کے زیرک آنکھوں سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ وہ جب ہاسٹل میں واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پر پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اسپات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، حالے یہ بالکنی
कि बत्ती कौन जलाता है। जैसे ही इसके नीचे जाओ वो जल उठती है। हाले जो गौर से इसके कोट को देख रही थी, इसके सवाल पर निगाहें उठाकर इसको देखा। इनमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। वो अपनी रो में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह की वजह से खुद ब खुद जल उठती हैं। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ खुद ब खुद। इन दरवाज़ों के कैचर स्लो हैं। ये चौखट पर देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठाठ ठाठ से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजे ने समझकर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल में ऐसे ही लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेज़ी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है। हमें गलत फहमी हुई थी। वो जवाहिर देख कर आई थी और इससे इस भड़क पर खफत हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी। बुरी तरह चौंक कर पड़ ली। नहीं, क्यों? वो तेज़ी से बोली, कॉफ़ी, चाय, लंच कुछ भी नहीं। नहीं, मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहन कर गई थी शहर की सैर पर इस्तांबुल में। अगर इतना सुर्ख कोट पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि हाले ने मुस्कुराहट दबाई कि यू आर लुकिंग फॉर अ डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख कोट पहन कर नहीं निकलते। अच्छा, पता नहीं। वो दानिस्ता इनकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीज़ें उलट पुलट करने लगी। ये दावत किस खुशी में है? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे तज़हीक के इसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो जिहान की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो इसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की, कोई पेशावर। इसके दिल पर बहुत से आंसू गिरे थे। जिहान सिकंदर हमेशा इसी तरह इसे बहुत बेइज्जत कर दिया करता था।